جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں کہا تھا کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، میں تو اس کی وضاحت کر دوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آج جو ہمیں تعزیہ داری سے روک رہے، ڈھول بجانے سے روک رہے، عید میلاد النبی سے روک رہے، درگاہوں کی زیارت کے لیے روکتے ہیں، فاتحہ اور درود سے روکتے ہیں، یہ سب کون ہے؟ یہ شیطان ہے۔ اور یہ شیطان جناتی جو شیطان ہوتا ہے اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب میں اس پر اپنی گفتگو کروں گا۔ اور یہ ہماری کتاب کا حصہ ہے، ہماری کتاب ہے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب۔ اسی میں نے ایک باب قائم کیا ہے، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ تو شیاطین کی دو قسمیں ہوتی ہیں، شیاطین الجن، اس سے ابلیس لعین اور اس کی ملعون اولاد مراد ہے، اور دوسری قسم شیاطین الانس، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن بنا دیا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن بنا دیا ہے۔ یعنی دو قسم ہو گئیں، یہ قرآن مجید کی اس آیات سے واضح بھی ہو گیا کہ شیطانوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ دشمن بنا دیا شیطانوں کو، دشمن یعنی اللہ کے جو نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے تو ان کے دو طرح کے اللہ تعالیٰ نے دشمن بنائے، انسانی شیطان اور جناتی شیطان، دو دشمن بنائے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور آگے فرماتا ہے جو ایک دوسرے کے دل میں بناوٹ کی باتیں وسوسہ کے طور پر دھوکہ دینے کے لیے ڈالتے رہتے ہیں۔ اور یہ سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 112۔ اسی طرح ایک جگہ اور ارشاد باری تعالیٰ قرآن مجید کی آخری سورہ ناس، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ یہاں بھی واضح ہو گیا کہ شیطان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، انسان بھی اور جنات بھی۔ شیطان خواہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو، اس کی کوئی بھی بات نہ مانی جائے۔ اگر اس کی ایک بات مان لی تو یہ ملعون اسی پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ اور بھی باتیں منوانے کی کوشش کریں گے، اور جتنا ان کی بات مانتے چلے جائیں گے تو اس کا سلسلہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح ان کے ساتھ جھگڑے اور بحث میں بھی مصروف نہ ہوا جائے، کیوں جب یہ شیطانی ہے تو یہ تمہاری مانیں گے تو نہیں۔ آپ ان کے سامنے چاہے قرآن پیش کرنا یا حدیث پیش کرنا، وہ تو وہی کہیں گے جو میں نے فتویٰ لکھ دیا وہی صحیح ہے، یا میرے جو اکابر جو فتویٰ دے گئے وہی حق ہے، یا آپ قرآن حدیث اس پر آپ کو جو ہے ماننے کو تیار نہیں ہوں گے اور انکار بھی نہیں کریں گے، لیکن کیا بات گھما کے آئیں گے اپنی بات۔ اس سے بہتر ہے ان کے نہ بحث کی جائے اور نہ ان سے جھگڑا کیا جائے۔ لہٰذا ان سے نجات کی صورت یہ ہے کہ ان کی کوئی بات نہ سنی جائے، کیونکہ اگر ان کی بات سنیں گے تو ممکن ہے کہ کوئی بات دل پر اثر کر جائے، اس لیے ان کی بات سننا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون سی بات ان کی دل پر اثر کر جائے اور سننے والا کفر و گمراہی کے دلدل میں پھنس کر رہ جائے۔ لوگوں میں کچھ گروہ ایسے ہوتے ہیں جو گمراہی کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں، وہ باطل دلائل کے ساتھ۔ کچھ گروہ ایسے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب گروہ تو ہیں، کوئی تعزیہ داری کو منع کر رہا ہے، کوئی ڈھول کو منع کر رہا ہے، کوئی عید میلاد النبی کو منع کر رہا ہے، کوئی کچھ اور منع کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ رجب المرد میں کوڑے کیا ہوتے ہیں، ہے نا، 11ویں شریف میں یہ کیا، نیاز فاتحہ جلوس غوثیہ یہ کیا ہوتا ہے، بھائی شب برات میں حلوہ لوگ بناتے ہیں، بھائی یہ کیا ہوتا ہے، عید میلاد النبی میں یہ سب جلوس نکالتے ہیں، یہ کیا ہے، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کون ہو؟ یہ وہی گروہ ہے، یعنی شیطانی گروہ۔ تو لوگوں میں کچھ گروہ ایسے ہوتے ہیں جو گمراہی کے راستے پر گامزن ہوتے، وہ باطل دلائل کے ساتھ حق سے جھگڑتے ہیں، حالانکہ ان کی جو دلائل ہیں وہ باطل ہیں، حق نہیں۔
اور باطل تو ہو ہی جائیں گے، صرف فتووں کی بنیاد پر جو ہے وہ جب کوئی دلیل دے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ باطل تو ہے، صرف فتووں کی بنیاد پر۔ تو وہ لوگ باطل دلائل کے ساتھ حق سے جھگڑتے ہیں، وہ باطل کو حق اور حق کو باطل ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جہالت کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں، اور جو شخص ان کی پیروی کرے گا وہ راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ اور جنات اور انسانوں کے ہر سرکش شیطان کے متعلق لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی ان کی اطاعت و ان سے دوستی کرے گا تو شیطان ضرور اسے گمراہ کر دے گا، اور اسے جنت سے گمراہ کر دے گا اور جہنم کے عذاب کی راہ بتائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے دجال و فریبی کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جو تم نے نہ سنی ہوں گی، نہ تمہارے آبا نے سنی ہوں گی، ان سے دور رہنا۔ یہ ایسے بھی ہیں، کیونکہ معاویہ کے دور میں کچھ حدیثیں ایسی گلی گئیں، وہ حدیث آج ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور دیگر حدیثیں من گھڑنت اس میں جو ہے ڈال دی گئیں، جس کو موضوع حدیث کہتے ہیں۔ تو وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دجال ہیں اور کذاب ہیں، تو ان سے دور رہنا کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور کنز العمال، دو حدیثیں۔ شیطان ہر سرکش و نافرمان کو کہتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جن، اور جو شخص گمراہ ہو اور وہ لوگوں کو گمراہ کرے تو وہ شیطان ہے، خواہ وہ اپنے عزیزوں میں سے ہو یا عالم کے لباس میں ہو، عالم کے لباس میں بھی ہو وہ بھی شیطان اگر وہ گمراہ کر رہا ہے۔ تو ایسے انسانی شیطانوں سے خود بھی بچیں و دوسروں کو بچائیں۔ اور کچھ لوگ دجال اسی ایک کو سمجھتے ہیں جو سب سے بڑا خبیث دجال ہے جو کہ آنے والا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ تمام گمراہوں کے دائی و منادی دجال ہے، اور ہمیں سب دجالوں سے دور بھاگنے کا حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تو زمین میں موجود لوگوں کی اکثریت کا کہنا مان لے تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے، حق و یقین کے بجائے صرف وہم و گمان کی پیروی کرتے۔ یعنی وہ لوگ جو ہیں، جو گمراہ کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہم و گمان کی پیروی کرنے والے، یعنی ان کے جو دل میں آ گیا، جو ذہن میں آ گیا، بس اسی کی پیروی کرنا شروع کر دی، انہیں قرآن حدیث سے کوئی لینے دینا نہیں، اور محض غلط قیاس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ محض ان کی جو قیاس بھی ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، حق پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ باطل پر مبنی ہوتے ہیں، اور بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا ہوا ہے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں سے خوب واقف ہے۔ انسانوں میں شیطان ہونے کی حکمت یہ ہے، کئی حکمتیں ہیں اس میں، جیسے سچے و جھوٹے اور عقل مند اور جاہل اور صاحب بصیرت اور اندھے کے درمیان امتیاز ہو سکے، یعنی سچے و جھوٹے، عقل مند اور جاہل اور صاحب بصیرت اور اندھوں کے درمیان امتیاز ہو سکے، اور بندوں کی آزمائش و امتحان بھی ہو سکے۔ یہ بھی ایک حکمت ہے، انہی کے ذریعے سے بندوں کی آزمائش کی جائے، اور کون اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون گمراہوں کی اطاعت کرتا ہے، اس طرح سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور رحمت والے اور لعنت والے لوگوں میں فرق کیا جائے، رحمت والے الگ کر دیے جائیں اور لعنت والے لوگ الگ کر دیے جائیں، اور اس سے دینی و دنیاوی نظام قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اکثریت کی اطاعت سے بچنے کی تلقین فرمائی کہ اگر لوگوں کی اکثریت کا کہنا مانا تو وہ لوگوں کو راستے سے بہکا دیں گے، یعنی اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے، کیونکہ ان میں اکثر لوگ دین و علوم حق، کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، کتنے فرقے آج ہمارے سامنے موجود ہیں، ان میں کیا ہے؟ یہ لوگ کیا ہیں؟ وہ دین اور علوم حق اور اعمال صحیحہ سے منحرف ہو چکے ہیں یہ لوگ، یعنی ان کے جو علوم ہے وہ حق نہیں، اس سے منحرف ہو چکے ہیں، ان کے اعمال صحیح نہیں، ان سے جو ہے، اور دین سے بھی یہ منحرف ہو چکے ہیں۔ بس ان کے دین اب کیا بچا؟ ان کے دین فاسد
وہ ان کے اعمال ان کی خواہشات نفس کے تابع بن چکے، یعنی ان کے دین فاسد ہے، جس دین کو وہ حق سمجھ رہے ہیں، جس کی وہ پیروی کر رہے ہیں، وہ ان کا دین فاسد ہے۔ اور ان کے علوم میں نہ تحقیق ہے، کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے نا، بس فتویٰ پڑھ لیا یا اپنے اکابر کی کتابیں پڑھ لیں، بس کافی ہے ان کے لیے، بس وہی ان کے لیے حدیث ہے، وہی ان کے لیے قرآن ہے۔ تو ان کے علوم میں نہ تحقیق ہے، نہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی، ان کا تمام تر مقصد ظن و گمان کی پیروی۔ پس اے مسلمانوں، تم پر فرض ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نصیحتوں پر عمل کرو اور اللہ تعالیٰ کے اماور و نواہی پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ جناتی شیطان کسی کو بہکانے کے لیے انسان کی مدد بھی لیتے ہیں۔ ابلیس انسانوں میں سے چنتا ہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو بہکاتا ہے۔ پہلے یہ اپنے نمائندوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، پھر اس کے نمائندے لوگوں کو بہکاتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ اب میں آخری حدیث کوٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا، کیونکہ مجھے یہ تھوڑا تفصیل میں نہیں جانا ہے، اور اگر اس کی تفصیل کسی کو چاہیے تو وہ میری کتاب کا مطالعہ کریں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو جنوں کے شیطانوں سے اور انسانوں کے شیطانوں سے۔ یعنی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے ابو ذر، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطانوں کے جنوں کے شیطانوں سے، جنوں کے شیطانوں سے اور انسانوں کے شیطانوں سے، یعنی کہ انسانی شیطان اور جن شیطان، دونوں کے شیطان۔ یعنی یہ واضح کر دیا اللہ کے رسول نے کہ شیطان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جناتوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ پناہ مانگو۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہے نسائی شریف کی ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 5512، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 22189، اور طبرانی معجم کبیر کی حدیث نمبر 7779۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔